محمود عباسی یہ پاکستان کے ایک مولانا ہیں جنہوں نے یہ بولا کہ کشمیر میں ایسا ہی حملہ کرنا چاہیے جیسا کہ حماس نے کیا ہے. اچھا ایک بات، حماس نے کیا اس کا جواب تو مل رہا ہے، تم کیا چاہتے ہو پاکستان نقشے سے غائب ہو جائے؟ پاکستان کسی اور خلاف جائے گا، بیکاز جہاں جہاں پہ ڈسپیوٹڈ ایریاز ہیں، جہاں جہاں پہ انفینشڈ ایشوز رہ گئے ہیں. اب برطانیہ نے کشمیر کا مسئلہ چھوڑ دیا تو وہ ایک چیلنج رہا، پاکستان کبھی اس کو دائیں طریقے سے حل کرے، کبھی بائیں طریقے سے، کبھی کچھ کرے کبھی کچھ کرے. مسلمانوں کو کہہ دے کہ تم راون ہو، تم خراب ہو، تم بہت بڑے آتنکوادی ہو، تم بہت بڑے ٹیررزم مائنڈڈ ہو، تم لو جہاد مچاتے ہو. پاکستان سے دھمکی دی گئی ہے کہ جو تباہی اسرائیل میں ہوئی ہے وہی تباہی کشمیر میں کی جائے گی. جب تک مودی بیٹھے نا بیٹا کوشش مت کر لینا. پچھلی بار کوشش کی تھی نا تم نے ایک تو اندر گھس کے مارا تھا، اب کے اندر بالکل اندر تک گھس کے مارے گا اور پاکستان تو نقشے سے غائب ہو جائے گا. یہ لکھوا کے رکھ لو. حماس کے اتنے بڑے حملے کے بعد اسرائیل کی ڈیفنس منسٹری کی طرف سے یہ اناؤنس کیا گیا ہے کہ غزہ کو مکمل سیج اس کا جو ہے وہ کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا، جس میں ان کا فوڈ، الیکٹریسٹی، واٹر، جو بھی اس طرح کی چیزیں وہ ان تک نہ پہنچ پائیں. اینڈ دین پاکستان ڈیفینیٹلی اگر کشمیر اب آ جائے تو لشکر طیبہ اینڈ آل دیز آرگنائزیشنز جو ہیں ان کو بھی سپورٹ کرتا رہا. کہ سب پوری دنیا جو ہے اسرائیل کے ساتھ اس وقت اس لیے ہے کیونکہ یہ جو ہے یہ حملہ ایک ایسا کیا گیا جو کہ بہت انسانیت سوز، یعنی انسان والے میں بچوں کو بے وقوف بناتے ہیں اور اپنے بچوں کو ویسٹرن یونیورسٹیز میں پڑھنے کے لیے بھیجتے ہیں. ہمیں اسرائیل اور فلسطین اور حماس کے طرف جانے سے پہلے ایک بنیادی چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پاکستان کی جو ریاست ہے وہ اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتی، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جناب فلسطینیوں کے اوپر اسرائیل جو ہے ان کی دانست میں ظلم کر رہا ہے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم آرزو کاظمی ریاست پاکستان بھارت کو تسلیم کرتی ہے، اس کے ساتھ ڈپلومیٹک ریلیشنز بھی رکھتی ہے، اس کے ساتھ کرکٹ ورلڈ کپ بھی کھیلنے جاتی ہے، اور باوجود اس کے کہ ان کی دانست میں بھارت کشمیریوں کے اوپر ظلم کر رہا ہے. یعنی ایک ہی ترازو ہے، ایک ہی یارڈ سٹک ہے، ایک ہی پیمانہ ہے، لیکن اس کے دو مختلف قسم کے انہوں نے نتائج برآمد کیے ہیں. اس کے پیچھے جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی جو انسٹیٹیوشنل سائیکالوجی ہے، یا جس کو آپ ڈیپ روٹڈ انسٹیٹیوشنل میموری ہے، اس کے پیچھے قرآن مجید کی وہ آیت ہے کہ یہود و نصارہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے. اب نصارہ جو ہیں وہ کرسچنز ہیں اور یہود جو ہیں وہ یہودی ہیں. پاکستان میں اگر آپ نے کسی کو گالی دینی ہوتی ہے تو آپ اسے کہتے ہیں او یہودی کے بچے، بکواس بند کر. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہودیوں کو ایک نفرت کا استعارہ بنا دیا گیا ہے، اور نصرانی جو یعنی جو نصارہ ہیں ان کے ساتھ آپ کے ہر طرح کے ریلیشنز قائم ہیں. تو کہ یہ پاکستان کی عوام ہو یا جو باقی دنیا کے جو لوگ مسلمان ہیں، they should be told، ان کو بتائیں کہ بھائی اب حالات کس طرح کے بدل گئے ہیں، چیزیں کس طرح چل رہی ہیں، اور ہم نے کیا کرنا ہے اور ہم کیا کر رہے ہیں. اب وہ بات جو ماضی میں ہوا کرتی تھی نا وہ چیز نہیں رہی. اب یہ ایسے نہیں ہے کہ آپ جائیں گے اور آپ کہیں گے کہ میں جناب سپورٹ کرتا ہوں اس گروپ کو اور ہمارے ہاں جی اتنے بندے کو بھیج دیا جائے. اٹ از گون. ٹھیک ہے جی. یہ مائنڈ سیٹ جسے وہ کہتے ہیں نا یہ نہیں رہا. ٹھیک ہے جی. اور اس مائنڈ سیٹ کے اندر بڑی ساری تبدیلی آ چکی ہوئی ہے. میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ عوام سے شیئر نہیں چیزیں کی جاتی. اب پاکستان کے اندر بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اس